بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے السلام علیکم سب کو۔ لاسٹ لیکچر میں ابتدا کی گئی تھی لاہور کے ورثے کے بارے میں، اور اس کا نام دیا تھا ہم نے مکالمہ تاریخی ورثہ، جس میں تاریخی مقامات کے حوالے سے کچھ ڈسکشنز کا آغاز کیا، جس کی آج دوسری نشست ہے۔ اسے پہلے مختلف ادارے، مختلف لوگ مختلف سٹنگز کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے چاہا کہ کوئی ایک ایسی سیریز شروع کی جائے جس میں کوئی ایک نئی بات سامنے لائی جائے، نئی تحقیق سامنے لائی جائے، کسی چیز کا نچوڑ سامنے لایا جائے۔ تو چونکہ ہم بعض جو ایونٹس لاہور میں منعقد ہوتے آئے ہیں اس کو بھی کور کرتے رہے ہیں، اس میں شریک بھی ہوتے آئے ہیں، تو اسی سینس میں ہم نے آج جو نشست منعقد کی اس کا عنوان ہم نے رکھا گرو نانک دیو جی مہاراج کے بارے میں۔ جن دنوں میں بات چل رہی تھی کہ یہ موضوع زیر بحث لایا جائے یا نہ لایا جائے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دو موضوعات مزید جو انہی دنوں میں تھے وہ بھی ہمارے سامنے تھے۔ ان میں ایک حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا، اور دوسرا جو لاہور کا تاریخی تعزیہ ہے اس کی جو تاریخ ہے، اور یہ دو موضوعات بھی ہمارے سامنے تھے۔ لیکن ان موضوعات پہ گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں بحث اور سیمینار اور دیگر محافل منعقد ہو رہی تھیں، تو لہٰذا ہم نے سوچا کہ کیوں نہ گرو نانک کے جو جنم دن کے حوالے سے تقریبات چل رہی ہیں اسی کو زیر بحث لایا جائے۔ ہم نے اسی کو موضوع قرار دیتے ہوئے گرو نانک کے آثار لاہور میں اس کو موضوع قرار دیا، اور آج ہم نے اس نشست کو منعقد کیا۔ میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر کہ آپ نے آج کا جو اتوار ہے، جو ایک فیملی ڈے سمجھا جاتا ہے، آپ نے اس نشست کے لیے ٹائم نکالا۔ ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر تقسیم ہند کے بعد بہت سی تبدیلیاں آئیں، اور ان تبدیلیوں میں جو بڑی تبدیلی تھی وہ ایک تو زبانوں کا فرق، ورثے کی تباہی، اور ایک دوسرے سے نفرت۔ یہ تین تبدیلیاں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو رونما ہوئی وہ یہ تھی۔ عام معاشرے کے گلی گلی میں کسی بچے سے بھی اگر پوچھ لیں سکھوں کے بارے میں تو وہ پارٹیشن کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی پارٹیشن کے وقت سکھوں نے بہت مسلمانوں کو قتل کیا، لہذا ہمیں ان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ لیکن تاریخ جو ہے وہ اس کے متبادل جاتی ہے، اس کے الٹ جاتی ہے، کہ جو اس وقت کے حالات تھے یا اس وقت جو قتل و غارت کا ماحول تھا، اس کے ضمن میں یہ بات بالکل اگنور کی جاتی ہے کہ جہاں سکھوں نے ٹرینوں کو کاٹا، جہاں سکھوں نے گرداسپور پٹھان کوٹ سائڈ سے جو ٹرینیں آئیں اس کے برابر میں نارووال سائڈ سے بھی سکھوں کی کٹی ہوئی ٹرینیں بھی گئیں، قصور سائڈ سے فیروز پور کی طرف وہاں سے بھی ہندوؤں اور سکھوں کی ٹرینیں کاٹ کاٹ کے بھیجی گئیں، اسی طرح میاں والی سے بھی بھیجی گئیں، اور بہت سارے شہروں سے جو ہے باقاعدہ آن ریکارڈ برٹش ریکارڈ کے مطابق یہ بات آن ریکارڈ میں موجود ہے کہ یہ بہت سارا جو خون خرابہ تھا وہ اس کے بدلے میں کیا گیا، یا پہلے کون تھا اور بعد میں کون تھا وہ بھی ایک بحث ہے، لیکن ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ پہل کس نے کی، لیکن دونوں جانب سے یہ سلسلہ ہوا۔ تو جب اگر کسی نے آپ کو پتھر مارا اور آپ نے اس کے جواب میں اینٹ دے ماری، تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر آپ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا جب برابری کا ایک سلسلہ ہے؟ بہرحال تو واپس آتے ہیں اپنے موضوع پہ، چونکہ گرو نانک دیو جی مہاراج جن کا جنم 4 نومبر 1469 میں یہ ایک گاؤں جس کا نام تھا رائے بوئے دی تلونڈی، جو کہ شیخوپورہ کی ریجن میں واقع تھا، یہاں پہ ایک ہندو فیملی کے ہاں جنم ہوتا ہے، اور ان کے جو والد تھے کالو مہتا جی، ان کا جو سلسلہ کار تھا وہ ہندو گھرانے سے تھا، کھتری خاندان سے تھا، اور یہ وہاں منشی تھے جو وہاں کے بھٹی فیملی سے تعلق رکھنے والے راجا تھے ان کے ہاں۔ اب گرو نانک جی کا جو جنم ہے وہ بچپن سے ہی ان کے اندر ایسی آثار ان کی ہاں ظاہر ہونا شروع ہوئے کہ پڑھائی کی طرف ان کا لگاؤ اتنا زیادہ، پھر تصوف کی طرف مائل تھے زیادہ، اور گرو نانک کی جو شخصیت ہے وہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی اسی لیے پسند کی جاتی ہے کہ ان کا جو ایک خیال تھا، ان کی جو سوچ تھی وہ وہی ملتی جلتی سوچ تھی جو ہمارے ہاں جو مسلم صوفیاء کرام میں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ذکر کیا کہ جو عقیدہ توحید بیان کیا جاتا ہے مسلمز میں، سیم اسی طرح سے جو سکھ ہیں وہ پیورلی طور پہ ایک خدا کے قائل ہیں، اور ایک خدا سے مراد وہی اللہ
جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اور وہ ایک اونکار کہتے ہیں. ایک اونکار یعنی کہ ایک ہی خداوند، ایک ہی معبود، ایک ہی پالنے والا. ان کی اگر تعلیمات پڑھیں تو اس میں یہ چیز بہت واضح طور پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ سکھ مذہب جو ہے وہ توحید کا قائل ہے، جبکہ وہ سلسلہ پیغمبری اور دیگر جو ہمارے ہاں سلسلے رائج ہیں وہ حالانکہ نہیں ہیں. اور ان میں جو ہے گروز کا جو سلسلہ ہے جو 10 گروؤں پہ اینڈ ہوا، اور 11ویں گرو کتاب کے طور پہ یعنی کہ گرو گرنتھ صاحب کو وہ مانا جاتا ہے. اس کے بعد اس میں جو پین گرو نانک کی ابتدائی زندگی ہے، وہ بچپن میں ایک مسلم سے کہ فارسی اور عربی پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح ایک ہندو پنڈت کے ہاں جا کے ان سے سنسکرت اور ہندی پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح جہاں وہ جاتے تھے وہاں گیان کے لیے جاتے تھے، جہاں وہ بیٹھتے تھے خدا کی یاد میں مگن ہو جاتے تھے، اور ان کو دنیا کے حالات و واقعات کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی. مثال کے طور پہ واقعات ملتے ہیں کہ اگر ننکانہ میں آپ میں سے شاید کوئی گیا ہو، وہاں پہ 7 سے 8 گردوارے ہیں جو صرف اور صرف گرو نانک صاحب سے منسوب ہیں. وہاں پہ ایک گردوارہ جس کا نام ہے گردوارہ مالجی صاحب. وہاں کیا تھا کہ جب وہ بچپن میں یعنی کہ ٹین ایجز میں تھے تو اس وقت ان کے جو فادر تھے کالو مہتا جی، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ گائے لے جاؤ اور جا کے چراؤ، جیسے کہ گاؤں کا رواج ہوتا ہے، گاؤں کا ایک ضرورت ہے. تو وہ اپنے جانوروں کو لے کے وہاں پہنچے تو وہاں جانور جو ہیں ان کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور خود جو تھے وہ سائڈ پہ جا کے ایک جگہ پہ سو گئے. یہاں تک کہ کچھ دیر جو سورج تھا وہ ان کے چہرے پہ پڑتا رہا. اچانک ایک بڑا سانپ آیا اور سانپ نے ان کے سوئے ہوئے چہرے کے اوپر اپنا بڑا پھن جو تھا وہ چہرے پہ سایہ کر دیا. اتنے میں جو رائے بلار بٹی تھے جو وہاں کے راجا تھے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، کہ جس کے چہرے پہ دھوپ پڑنے کی وجہ سے سانپ نے اپنا پھن پھیلایا ہوا ہے، تو یقیناً یہ کوئی عام بچوں میں سے نہیں ہے، یہ کوئی خدا کے خاص بندوں میں سے ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے واقعات جو منسوب کیے جاتے ہیں اور ان کی روایات اور مذہبی کتابوں میں بھی ملتے ہیں. اسی طرح سے ان کی شادی کر دی گئی، اور اسی طرح وہ ان کا ایک جو سلسلہ تھا دنیاوی وہ بالکل منقطع رہا. بعض جگہوں پہ وہ ڈانٹ بھی کھانی پڑی، گھر سے بھی جو ہے ان کو لان تان برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ انہوں نے سفر اختیار کیے، مختلف مقامات پہ سفر کیے، یہاں تک کہ وہ روایت جو بتاتی ہے کہ وہ مکہ مدینہ تک جا پہنچے، یہاں تک کہ پورے جو خطہ برصغیر پاک و ہند اور دیگر بغداد اور عراق اور یہ جتنے ریجن تھے یہاں پہ انہوں نے ساروں میں پیدل ٹریولنگ کی، اور مختلف مقامات پہ کہیں مسلم علماء سے ملاقاتیں ہیں، کہیں پہ ہندو پنڈتوں سے ملاقاتیں ہیں، کہیں جوگیوں سے، کہیں سنیاسیوں سے، مختلف مقامات پہ ان لوگوں سے مناظرے، گفتگو، خدا کے بارے میں بات چیت، مناظرہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ تمام علوم جو ہے وہ انہوں نے 18 سال کے سفر کاٹنے کے بعد انہوں نے واپسی اختیار کی، اور جو نارووال کا علاقہ کرتارپور صاحب جس کو آپ آج جانتے ہیں، کرتارپور کے نام سے وہاں ایک گاؤں آباد کیا، اور پھر اپنی زندگی کے جو 18 سال تھے وہ انہوں نے وہاں گزارے. ان کا پیدائش جو ہے وہ ننکانہ صاحب میں ہوئی، اور ان کا جو آخری وقت یعنی کہ انتقال تھا، وفات تھی، وہ نارووال کے گاؤں کرتارپور میں ہوئی. وہاں ان کے ڈیتھ کے بعد جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جھگڑا پیدا ہو گیا. مسلم کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا صوفی بابا ہے، اس لیے تو ہم ان کو دفن کریں گے، جبکہ ہندو کہتے تھے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے مذہب سے تھا، ہمارے گھر پیدا ہوا تو یہ تو ہمارا ہے، اس لیے ہم اس کو جلائیں گے. یعنی کہ آخری جو رسومات ہیں وہ ہندوانہ طریقے پہ کریں گے. یہاں تک کہ اس پہ جھگڑا اتنا بڑا کہ وہ جنازہ چھوڑ کے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر کسی بزرگ نے کہا کہ بھائی جس کے لیے لڑ رہے ہو پہلے وہ دیکھو تو صحیح. لیکن جب وہ جو چادر تھی اٹھائی گئی میت والی، تو روایت جو بتائی جاتی ہے کہ نیچے چادر کے نیچے میت ہی نہیں تھی، چند پھول جو رکھے گئے تھے جنازے پہ وہ تھے اور چادر تھی. لہٰذا انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ چادر کو 2 ٹکڑوں میں کر لیا، آدھی چادر مسلمانوں نے لے لی اور آدھی ہندوؤں نے لے لی، اور اسی طرح وہ جو پھول تھے وہ آدھے مسلمانوں نے لے لی اور آدھے ہندوؤں نے، اور جو اپنے مذہبی طریقے کے مطابق انہوں نے اس کو دفن کر کے وہاں قبر بنائی، اور جو ہندو تھے انہوں نے اس کو انتم سنسکار کر کے یعنی آگ جلانے کے بعد اس کی سمادھی یا مڑی جو ہے وہ وہاں بنوائی. اگر آپ موجودہ گردوارہ کرتارپور صاحب جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایک سائڈ پہ قبر نظر آئے گی اور دوسری سائڈ پہ جو مڑی یعنی کہ سمادھ بنائی گئی وہ نظر آئے گی. تو وہ گردوارہ بھی گرو نانک سے منسوب ہے جہاں انہوں نے اپنی آخری وفات یعنی کہ وہاں ان کی ہوئی. اب بات کریں گے
سکھ مذہب کے بارے میں، چونکہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ میرا خیال یہ پوری 4 سے 5 سیریز نشست اس کی ہو سکتی ہیں، اتنی طویل گفتگو ہے، لیکن چونکہ آج ہمارا موضوع صرف لاہور سے متعلق ہے، لاہور سے جڑا ہوا ہے، لیکن اس لیے تعارفاً تھوڑی سی مختصر تاریخ بیان کرتے ہوئے واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ گرو نانک، جو کہ میں نے ذکر کیا کہ سفروں میں انہوں نے بہت زندگی گزاری، بہت سفر کیے، اور انہی سفروں میں وہ لاہور ان کا آنا جانا بھی رہا کرتا تھا، چونکہ ان کی جو بڑی بہن تھی ان کی شادی جو ہے وہ یہاں قریب جو لاہور کے اپوزٹ گاؤں تھے وہاں کی گئی، اور ان کی جو پیدائش تھی ان کی بہن کی وہ بھی لاہور میں، یہ جو آپ ڈی ایچ اے سے آگے ایک علاقہ آتا ہے ڈیرہ چال، یہ بیدیاں روڈ سے آگے گاؤں ہے ڈیرہ چال، وہاں ان کی جو بڑی بہن تھی بے نانکی کے نام سے، ان کی پیدائش جو ہے وہ اس جگہ پہ ہوئی، اس لیے وہاں گردوارہ بے نانکی کے نام سے واقع ابھی بھی۔ تو اس طرح سے کہ سکھ مذہب، جیسے ابھی ذکر کیا دلیپ صاحب نے کہ وہ سیکھنے سے ہے، اور سکھ جو ہے وہ پنجابی کا ورڈ ہے، اور پنجابی میں ہی ان کی جو ابتدا ہے اور پنجاب میں ہی ان کی انتہا ہے، چاہے وہ مشرقی پنجاب ہو چاہے وہ مغربی پنجاب ہو۔ سکھ مذہب میں 5 بنیادی قواعد پائے جاتے ہیں، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ 5 کاف کا ہونا ضروری ہے: کیس، کنگا، کڑا، کچا اور کرپان۔ یہ 5 جو ہیں انہوں نے قواعد وضع کیے ان کے گرو نے۔ بنیادی طور پہ گرو نانک دیو جی مہاراج سے لے کر گرو ارجن دیو یعنی 5ویں گرو تک ان کے باقاعدہ کوئی ایسا کوئی سلسلہ کار نہیں تھا، بلکہ یہ ایک درویشوں کی ایک ٹیم سمجھی جاتی تھی، ایک ٹولہ سمجھا جاتا تھا جس کے لوگ مرید ہو جاتے تھے، اور ان میں اکثریت جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی، اور لیکن مسلم جو تھے وہ بھی بہت زیادہ مانتے تھے ان کو رسپیکٹ دیتے تھے، ان کی قدر کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو اسی طرح گرو نانک دیو سے لے کر گرو ارجن دیو تک، یہ 5 گروؤں کے سلسلے تک باقاعدہ طور پہ کوئی ایسا نیا کوئی نشان نہیں تھا، کوئی الگ سے پہچان نہیں تھی، کوئی ایسی علامت نہیں تھی کہ باقاعدہ کوئی پتہ چلے کہ یہ مذہب کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ لیکن شہنشاہ جہانگیر مغل بادشاہ کے دور میں گرو ارجن دیو جی کی شہادت ہوتی ہے یا ڈیتھ ہوتی ہے، اس کے بعد سے باقاعدہ ان کے جو بیٹے تھے آگے، جو چھٹے گرو ہرگوبند سنگھ صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک تو بدلے کی موومنٹ چلائی، اور جو اپنے باپ کے قاتل تھے جو چندو لال جس کا ذکر کیا جاتا ہے، موچی گیٹ میں آپ نے ایک لال کھوپ نام کی بلڈنگ کا نام سنا ہوگا، بیسیکلی وہ گردوارہ تھا کسی زمانے میں، اور وہاں پہ لال حویلی تھی، جو مغل بادشاہ جہانگیر کا وزیر تھا اس کی حویلی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی گرو کے بیٹے سے کر دے۔ گرو نے نہیں مانی، بعد میں ایک سازش کے تحت ان کو پھنسوا کے گرفتار کروا کے لاہور لے آئے، اور وہاں چندو نے اپنی حویلی میں ان کو ٹارچر کیا بہت زیادہ، جو ہے اگر آپ تصویریں دیکھیں جا کے یوٹیوب پہ یا گوگل پہ جا کے اگر آپ دیکھیں گرو ارجن دیو جی ان لاہور لکھیں گے تو آپ کو وہ ایک تصویر ملے گی جس میں نیچے آگ جل رہی ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا توا رکھا ہوا ہے، اور توے کے اوپر گرو کو بٹھایا ہوا ہے، اور وہ اس طرح کی اور بہت ساری سزائیں جو اس مقام پہ دی گئیں، وہ لال کھوہ کے نام سے وہ جگہ جانی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ لال حویلی کے اندر وہ کنواں تھا جہاں پہ وہ پانی پیتے تھے یا استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ علاقہ جو ہے وہ لال کھوہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد میں جب چھٹے گرو نے اپنے باپ کا انتقام لیا اور وہ اپنے باپ کے قاتل یعنی اس وزیر کو لے گئے، یہاں آئے، اور باقاعدہ یہاں پہ ہی لوکل جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے ہی اس وزیر کو قتل کر دیا، تو وہ باقاعدہ وہ گردوارے کی شیپ اختیار کر گیا، آنے والے لوگوں نے اس کو مقدس مقام کے طور پہ جانا۔ اسی طرح سے 7واں گرو، 8ویں گرو، 9ویں گرو، 10ویں گرو تک، 10ویں گرو میں جب 9ویں گرو کا زمانہ تھا تو اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی، اس نے دلی میں ان کو بلایا اور کہا کہ آپ مذہب قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، ورنہ ہم تمہاری گردن اتار دیں گے۔ لہذا انہوں نے انکار کر دیا اور اسلام کو قبول نہ کیا، تو بدلے میں جو دلی کا چاندنی چوک تھا اس مقام پہ لے جا کے ان کا سر قلم کر دیا گیا، اور وہ وہاں ایک گردوارہ ہے جس کو کہتے ہیں شہید گنج، کہ جہاں ان کے 9ویں گرو کا سر قلم کیا گیا۔ یہاں تک کہ پھر 10ویں گرو نے باقاعدہ فوج تیار کی، باقاعدہ جنگیں لڑی، اورنگزیب نے مخالفت کی اور ان کے لشکر کشی کی، جس کے نتیجے میں وہ ساری عمر جو تھی لڑائیوں میں گزر گئی، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے بھی اس جنگ میں شہید ہوئے اور دیگر سارا معاملہ پیش آیا۔ یہاں شہید کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہر مذہب کے اندر جو ہے ایک مذہب کے لیے مرنے والے کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اسلام کے لیے مرنے والے کے لیے بھی شہید کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر مجھے وکیبلری میں کچھ اور لفظ مل جاتا ہے تو میں یقیناً وہ استعمال کروں گا آئندہ۔ تو اس طرح سے یہ ایک پوری 10 گروؤں کی ایک تاریخ ہے جو چلتی آ رہی ہے،
اور اب یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو گرودوارے ہیں ان کا کیا کنسیپٹ تھا، یہ کیوں بنے، کیا ضرورت پیش آئی یا کس طرح سے؟ بیسیکلی گرودوارا سنسکرت کا ورڈ ہے گرودوارا، یعنی کہ گرو دا دوارا۔ دوارا عام طور پہ ہمارے ہاں مکان کو بھی کہتے ہیں، ایک کوٹھے کو بھی کہتے ہیں کہ جی فلانے دے دوارے چلنا جی۔ حضرت میاں امیر کا ایک شعر بڑا مشہور عام طور پہ زبان زد عام تھا کہ جو موج چھجو دے چبارے، نہ ہو بلخ نہ ہو بخارے۔ تو اسی طرح دوارے سے مراد یعنی کہ مکان یا بلڈنگ یا گھر یا رہنے کی جگہ، تو گرو دوارے سے مراد یعنی کہ گرو کا دوارا یعنی کہ گرو کا گھر۔ تو اسی طرح سے اس میں عام طور پہ جو وسائل کے لحاظ سے اس میں 4 چیزوں کا ہونا اہم ضروری ہوتا ہے۔ بے آسرا کے لیے آسرا، اس میں دنیا میں اب جہاں بھی گرودوارے وزٹ کریں تو وہاں آپ کو لازمی طور پہ گرودوارے کے اندر آپ کو ہاسٹلز نظر آئیں گے، کمروں کی ایک طویل قطار ہوگی جس میں کوئی بھی جا کے رات رہنا چاہے تو وہاں رہ سکتا ہے۔ میں خیر ابھی جنرل پاکستان میں بعد میں بات کروں گا کہ یہاں کیا سلسلہ کار ہے، لیکن جنرل پوری دنیا میں مثال کے طور پہ آپ مسلم ہیں، آپ کینیڈا چلے جائیں اور آپ گرودوارے میں کہیں کہ جی میں رات رہنا چاہتا ہوں، تو جسٹ آپ کو کارڈ دکھا کے آپ کو انٹری مل جائے گی اور آپ کو VIP کمرہ دے دیا جائے گا جیسے آپ کو ہوٹل میں ملتا ہے۔ اسی طرح بھوکے کے لیے کھانا، وہاں ایک باقاعدہ بڑا لنگر ہال ہوگا، کوئی مذہب کا آدمی کسی ٹائم بھی جائے وہاں کھانا کھا سکتا ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کسی طرح کی بھی، آپ جائیں رومال پہنے اور جا کے لنگر کھانے میں بیٹھ جائیں، آپ کو فوراً گرما گرم کھانا مل جائے گا۔ اور اسی طرح جو گیانی ہے، جو وہاں پہ گیان لینا چاہتا ہے، طالب علم ہے مذہب کا، اس کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور بیمار کے لیے شفا خانہ جو ڈسپینسری ہے وہ ہر گرودوارے میں آپ کو نظر آئے گی۔ کوئی بھی وہاں جائے بیمار ہے دوائی لے لے فری، کوئی ایسا سسٹم نہیں۔ تو یہ 4 چیزیں بنیادی طور پہ ہر گرودوارے کے اندر ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں اسلام میں جب مسجد کا کانسیپٹ ہے کہ جب مسجد بنائی جاتی ہے تو جسٹ ایک بلڈنگ کے لیے پلاٹ خریدا اور اس کے اوپر بلڈنگ تعمیر کر دی گئی، اور اس کے بعد وہ چندے کا ڈبہ اور وہ چندہ مہم اور وہ جو بھی سم تھنگ چلایا جاتا ہے۔ لیکن گرودوارے کا کانسیپٹ میں یہ شامل ہے کہ ایک گرودوارہ جو مثال کے طور پہ ایک پلاٹ میں بننا ہے، جب تک اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زمین منسلک نہیں کی جائے گی تب تک وہ گرودوارہ تعمیر نہیں کیا جاتا۔ جب تک اس کے ساتھ کوئی مکان ہے، کوئی کرائے کی دکانیں ہیں یا کوئی یہ جو زرعی زمین ہے، جب تک وہ الاٹمنٹ اس کے ساتھ نہیں کی جاتی تب تک وہ گرودوارہ تعمیر نہیں کیا جاتا۔ جب وہ تعمیر ہو جاتا ہے یقیناً اس میں ڈسپینسری کا خرچہ ہے، اس میں لنگر خانے کا خرچہ ہے، اس میں دیگر جو اخراجات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ دکانیں یا زرعی زمین سے جو آمدن آتی ہے اس سے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح 5ویں گرو کے دور میں، گرو ارجن دیو جی کے دور میں، باقاعدہ طور پہ جو گرو نانک سے لے کر 5ویں گرو تک کا جو کلام تھا، جو پوئٹری تھی، جو توحید پر مبنی اشعار تھے، 5ویں گرو نے باقاعدہ اس کو ترتیب دیا اور لکھنے کا کام شروع کیا۔ بھائی بدھا جی جو کہ سکھ مذہب میں بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے ان کو، وہ دوسرے گرو سے لے کے 5ویں گرو تک کے دور میں زندہ رہے، اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ آپ اس اشعار کو، اس پوئٹری کو ایک جگہ پہ آپ لکھو۔ تو باقاعدہ 5ویں گرو کے دور میں وہ ایک کتابی شکل میں اس کو لکھا گیا جس میں پچھلے تمام گروؤں کے اشعار بھی موجود تھے۔ وہ اس کو گرو گرنتھ صاحب کا نام دیا گیا، اور آنے والے 5 گروؤں کی بھی شاعری شامل کرنے کے بعد 10ویں گرو کے دور میں اس کو باقاعدہ ایک کتاب مکمل کرنے کے بعد کہا گیا کہ آئندہ کے بعد اب کوئی زندہ گرو نہیں آئے گا، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ بھی سیم زندہ گرو کی مانند آپ میں موجود رہے گی اور آپ کی ہدایت کرتی رہے گی۔ اس میں مختلف جو ہیں اولیاء کی شاعری موجود ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پٹن والے، ان کی جتنی بھی شاعری موجود تھی وہ سب کی سب گرو گرنتھ صاحب کے اندر پریزرو ہے، سیف ہے۔ اگر آپ گرو گرنتھ صاحب کے علاوہ اگر ان کی کوئی شاعری دیکھیں تو وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ جتنی انہوں نے کی وہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح بھگت کبیر، اسی طرح اور ہندو جو صوفیاء تھے ان کی شاعری اس کے اندر شامل ہے، جس میں انسان کی جو ہے باطنیت کو صاف رکھنے، اس کے کردار کو اپنانے، اچھی اخلاق، اچھا کردار، اخلاقیات پر زور دیا گیا، اور بہت ساری جو توحید پر مبنی شاعری ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ 1437 اس کے صفحات ہیں جس کو انگ کہا جاتا ہے۔ انگ سے مراد حصہ، چونکہ وہ کتاب ایک زندہ گرو کے مانند سمجھی جاتی ہے اس لیے اس کا جو پیجز ہیں اس کو انگ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک جسم کا ایک حصہ۔ اسی طرح جتنی بھی دنیا میں گرو گرنتھ صاحب لکھی جاتی ہے وہ ساری ہاتھ کی لکھی ہوتی ہے، کوئی پرنٹنگ نہیں ہوتی،
اور اس کے جتنے پیجز ہوتے ہیں وہ اتنے ہی رہتے ہیں. کینیڈا میں اگر ہوگی تو اس کے تب بھی وہاں اتنے پیج ہوں گے, پاکستان میں ہوں گے تو وہاں تب بھی اتنے پیج ہوں گے, انڈیا میں یا جہاں پہ بھی ہوں گے اس کے پیجز کی تعداد بھی سیم رہتی ہے, البتہ سائز بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن جو پیجز کی لکھائی یا سائز ہے وہ سیم ہی رہتا ہے ہر جگہ پہ. اور اسی طرح گردوارے میں جو مین بلڈنگ ہوتی ہے اس کو پرکاش استھان کہا جاتا ہے. پرکاش استھان یعنی کہ عبادت کا حال, جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے. اور بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں جی وہ اندر تو قبر بنی ہوتی ہے, حالانکہ وہ قبر جس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ اس کو تھوڑا سا چبوترا بنایا جاتا ہے, اس کو تھڑا صاحب کہا جاتا ہے, اور تھڑے کے اوپر جو ہے گرو صاحب, جو گرو گرنتھ صاحب ہیں, ان کی وہ وہاں پہ منجی صاحب لگائی جاتی جس پہ ان کو رکھا جاتا ہے. پڑھنے والا جو ہے وہ گیانی کہلاتا ہے یا گرنتھی کہلاتا ہے, جو اس کو آ کے پڑھتا ہے. اور 2 ٹائم ان کی عبادت ہوتی ہے, ایک صبح کے ٹائم امرت ویلا کہتے ہیں جسے فجر سے تھوڑا سا ٹائم پہلے, جس کو ہم آج تہجد کے ٹائم پہ کہہ سکتے ہیں, اور ایک ٹائم ان کا ہوتا ہے مغرب کا وقت, جس میں مغرب کے وقت یہ موسیقی کے آلات, طبلہ ہوتا ہے, ہارمونیم ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ اپنی جو مذہبی شاعری ہے وہ پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد, اس پڑھنے کے بعد جو گرو گرنتھ صاحب اس منجی پہ پڑھی ہوتی ہے, منجی صاحب پہ, اس کو وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے, اور وائنڈ اپ کر کے اس کو غلاف میں لپیٹ کے واپس جا کے ایک کمرہ جو اسپیشل مختص کیا ہوتا ہے اس کو سکھ آسن ستان کہتے ہیں. سکھ آسن ستان سے مراد ایسا کمرہ جہاں سکھ آئے, سکھ آسن یعنی کہ سونے کا کمرہ. تو وہ اس کتاب کو وہاں ایک سنگل بیڈ لگا ہوتا ہے, اس بیڈ پہ جا کے جو ہے وہ پراپت کر دیتے ہیں, یعنی کہ وہاں سلا دیتے ہیں. اور اس کے بعد اسی طرح اگلے دن صبح جو ہے وہ گرنتھی جاتا ہے اور وہ سارا نیا طریقے سے لا کے دوبارہ فجر کے ٹائم پہ وہ لا کے گرودوارے کے اندر اس کو دوبارہ سے اس جگہ پہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ایک ان کی عبادت کا ایک سلسلہ تھا. واپس آتے ہیں اپنے گرو نانک کے جو ریمینز ہیں خاص طور پہ لاہور میں, ان کی بات کرتے ہیں.